اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قرآن مجید کے یہ الفاظ قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ آیت کا نشان 8 جن کے ذریعے سے اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور آج اسی سلسلے کی یہ دوسری نشست ہے، مجلس ہے، تقریر ہے۔ میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا ہے۔ الگ وہ بات ہے، ایک دو جملے کہنے جا رہا ہوں، سمجھیے گا۔ آپ غور کیجئے کہ جو بچہ نالائق بھی ہوتا ہے پڑھائی میں، لیکن وہ کتابوں کو بڑے سجا کے سنوار کے رکھتا ہے، کور چڑھانا، نام لکھنا، سنوارنا، سب کچھ کرتا ہے۔ اب جملہ سنیے گا، کتابوں سے تو محبت کرتا ہے لیکن استاد سے دشمنی رکھتا ہے۔ غور کیجئے گا، وہ نالائق بچہ کتابوں سے کیوں محبت کرتا ہے، استاد سے کیوں دشمنی کرتا ہے؟ استاد سے اس لیے دشمنی کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم اسکول کے بجائے کہیں اور چلے گئے تو یہ ٹوکیں گے، یہ روکیں گے۔ کتاب ایسی ہے جو چپ رہے گی، نہ روکے گی نہ ٹوکے گی۔ اور کیا آپ نے تو کتاب سے محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے کائنات کے سب سے بڑے نالائق نے جب اس کے سامنے کتاب آئی تو سب سے بڑے معلم سے کہا کہ کتاب کافی ہے اور کوئی ضرورت ہے۔ سب سے بڑے معلم کے سامنے کتاب کو غور کیجئے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کتاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کل ترجمہ بیان کیا تھا، آج پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، وہ بار بار بیان کروں گا آپ کے سامنے تاکہ آپ سب متوجہ ہوئیے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں میں سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ کس پر لائے ایمان؟ اللہ پر لائے، اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے۔ پروردگار کہتا ہے یہ لوگ مومن
نہیں ہیں. سیدھا اعلان ہے. یہ مومن، وہ کہتے ہم ایمان لائے، یہ کہتا ہے مومن. میں نے کل ایک بات کی طرف اور کہا تھا، یہ لائے کس کے کہنے سے ایمان؟ رسول کے کہنے سے. رسول کے کہنے سے ایمان لائے. تو اس کا مطلب بہت توجہ کیجئے گا، ڈیٹیل میں گفتگو اسی لیے میں نہیں کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ رسول کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، قیامت کو بھی مان رہے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. اس کا مطلب، اب لفظ بدلے دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ توحید کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں. اب اپنے اصول دین جلدی جلدی گن ڈالیے. آپ اپنے اصول دین جلدی جلدی گن لیجئے. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ اصول دین 5 ہیں نا آپ کے. انہوں نے کیا کیا؟ توحید کو مانا، عدالت کو ہٹایا، نبوت کو مانا، امامت کو ہٹایا. بہت توجہ کیجئے گا. انہوں نے کیا کیا؟ ان 5 کا تیا پاچا کر دیا. لیکن قدرت نے بھی کیا جواب دیا؟ کہ تمہارے 3 اصول دین ہیں، ان کے 5 اصول دین ہیں. اس آیت میں 3 اصول دین کا اقرار ہے تو خالق نے انکار کر دیا. اس کا مطلب جہاں 3 اصول دین ہوں گے وہاں ایمان نہیں ہوگا. جہاں اصول دین 3 ہیں وہاں ایمان نہیں ہے. آپ کے سامنے آئے تھے، اور توجہ کیجئے گا. اسی لیے آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم، دیکھیے علم کس کس چیز سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یا آنکھ ہے دیکھ کے لیے، یا کان ہے، اور کیا آپ نے، یا دل ہے. اور ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا. کل میں نے جو 3 حدیثیں بیان کی تھی وہ آپ کے ذہنوں میں ہوں گی ہیں. ان کا ریلیشن کہاں سے تھا؟ علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کے فضائل اور علی کی محبت. بہت توجہ کیجئے گا. اب آئیے آپ قرآن مجید کا 7واں سورہ، سورہ اعراف، آیت کا نشان 179. اطمینان سے جا کر گھر میں کھولیے گا، اور کھولنے کے بعد اس کے نیچے دیے ہوئے مہین مہین ترجمے کو پڑھیے گا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ بہت سے لوگ جناتوں میں سے وَلَقَدْ ذَرَانَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جناتوں اور انسانوں میں سے جہنم میں جائیں گے. اکثریت جہنم میں جائے گی. اس کا مطلب کوئی اکثریت پہ ناز نہ کرے. اور کیا آپ نے، یہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ یہ کیوں جائیں گے؟ لہم قلوب، ان کے پاس دل ہے، غور و فکر نہیں کرتے. لہم اعین، ان کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. لہم اذان، کان ہیں، سنتے نہیں ہیں. غور کیا آپ نے؟ نہیں کیا. اس کا مطلب دیکھیے وہی 3 چل رہے ہیں، کان، آنکھ، دل. کان، آنکھ، دل، انہی 3 کا تذکرہ برابر ملے گا آپ کو قرآن میں. اور صرف یہاں 7ویں سورے میں نہیں، 70ویں سورے میں بھی جائیے گا تب بھی یہی ملے گا. سمجھ گئے؟ کیوں؟ آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں، یعنی مطلب جس کے آنکھیں ہوں اور دیکھیں نہیں وہ جہنمی ہے. جس کے کان ہو اور وہ سنے نہیں جہنمی ہے. جس کے دل ہو وہ غور و فکر نہ کرے وہ جہنمی ہے. بہت غور کیجیے گا. اس کا مطلب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بچہ بیچارہ دوڑ رہا ہے، جا رہا ہے، گر گیا ٹھوکر کھا کے. آپ فرماتے ہیں بیٹا دیکھ کے چلا کرو. ہے کہتے نہیں کہتے؟ دیکھ کے چلا. تو کیا ابھی تک آنکھیں بند کر کے چل رہا تھا؟ ابھی تک آنکھیں بند تھی اس کی؟
کہا نہیں، دیکھی تو رہا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جو دیکھنے کے تقاضے ہیں ان کو وہ ادا نہیں کر رہا تھا۔ دیکھ تو رہا تھا لیکن ان تقاضوں کو ادا نہیں کر رہا تھا، تبھی وہ گر گیا اور آپ کو کہنا پڑا کہ بیٹا دیکھ کے چلا کرو۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ تو اب یاد رکھیے، آنکھیں تو ہیں، کان تو ہیں، دل تو ہے، وہ آنکھوں ہونے کے باوجود دیکھتے نہیں ہیں، دل ہونے کے باوجود اس سے غور و فکر نہیں کرتے، کان ہونے کے باوجود وہ سنتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ابھی میں نے کیا کہا؟ علم حاصل کرنے کے کئی طریقے بتائے تھے، کان، آنکھ، دل، غور و فکر کر کے حاصل کیجئے گا، یا سن کے یا دیکھ کے۔ اب لازم تھا پیغمبر اسلام کے اوپر کہ جب وہ دین کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو پہچنوائیں اور پہنچائیں، تو ان تین چیزوں کا خاص خیال رکھیں، تاکہ کوئی اندھا یہ نہ کہے کہ میں دیکھ نہیں پایا، کوئی بہرا یہ نہ کہے کہ میں سن نہیں پایا۔ اللہم وعلی من والا۔ خیال رکھا جائے کہ ان کو دکھایا بھی جائے، سنایا بھی جائے اور ان کی محبت کو بتایا جائے۔ بس اسی لیے پیغمبر اسلام نے اس میدان کا انتخاب کیا جہاں کوئی روکش نہ ہو، اندھا سن لے اور بہرا دیکھ لے۔ من کنت مولا، یہ انتظام الہی ہے، اس لیے انتظام کیا۔ اور یاد رکھیے، جو خالق کائنات نے کس طریقے سے، میں نے کیا کہا کہ اصول دین میں سے توحید کو بھی ہٹایا گیا ہے اور امامت کو بھی ہٹایا گیا ہے، توحید کے ساتھ عدالت کو ہٹایا گیا، نبوت کے ساتھ امامت کو، ان دو کو کیوں ہٹا دیا؟ میں نے کیا کہا آپ سے کہ اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، اس کے بعد بھی مومن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بڑی پولیٹکس کی گئی، اسی لیے قرآن کو فقط الفاظ اور تحریر میں نہیں رکھا گیا، بلکہ قرآن کریم کو کردار میں بھی لا کے رکھا گیا۔ اہل بیت کا کردار یہ تفسیر قرآن ہے، یہ معنی قرآن ہے، یہ بیان قرآن ہے۔ اگر صرف تحریر میں ہوتا تو دشمن تحریر کو بدل سکتا تھا، لہذا لازم تھا کہ اس قرآن کی آیتوں کو کردار میں ڈھالا جائے، تاکہ تحریر بدل بھی کوئی دے تب بھی کردار سے سمجھ میں آ جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلا۔ اب کیوں توحید کے ساتھ عدالت کو کیوں ہٹایا؟ آپ بتائیے، عدالت کیوں ہٹائی گئی؟ ہے سوال نہیں ہے، امامت کو آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن عدالت کیوں ہٹائی؟ بہت سیاست کی گئی۔ عدالت کیوں؟ عدالت اس لیے ہٹائی گئی، عدالت اس لیے ہٹائی گئی کہ اب اچھا ایک بات اور غور کر لیجیے آپ، میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جیسا کرے اس کو اس کی ویسی جزا ملے، اگر برا کرے تو سزا ملے، اچھا کرے تو جزا ملے۔ عدالت کا تقاضا یہی ہے۔ تو اگر تم نے عدالت ہٹا دی تو اس نے نمازی کو جہنم میں پھینک دیا، تو تم کیا کرو گے؟ کیونکہ عدالت تو ہے نہیں۔
ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہم عدالت کو اسی لیے کرتے ہیں کہ عدالت ہوگی تبھی تو جو نمازی ہوگا اس کو جزا ملے گی، جو نمازی نہیں ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ بہت غور کیجئے، جو نمازی نہیں ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ انہوں نے عدالت سے اس لیے عدالت کو ہٹا دیا کہ جب عدالت کو ہٹا دیں گے تو اب کچھ بھی پاسبل ہوگا۔ بہت توجہ کیجئے، کچھ بھی پاسبل ہوگا۔ تو اب یہ نعرہ بلند کر سکتے ہیں کہ شیطان ہے، وہ بہکا رہا ہے، لیکن ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھئی اتنی وضاحت نہ کروائیے، ہدایت کرنے والا نہیں، لیکن خالق کا انداز یہ تھا کہ تقاضائے عدل یہ تھا کہ اگر شیطان بہکانے کے لیے موجود ہے تو پردہ غیب میں ہادی ہدایت کے لیے موجود۔ اس لیے کہ کہہ سکیں گے کہ شیطان بہکانے والا ہے اور ہادی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، لیکن ہم نے کیوں کہا تقاضائے عدل یہ ہے کہ اگر بہکانے والا ہے تو پھر ہدایت کرنے والا ہو۔ اب ہم سے جو سوال کرتے ہیں کہ اگر ہیں تو حاضر کیوں نہیں، ناظر کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں نے عدالت کو رکھا ہے، تقاضائے عدل یہ ہے کہ اگر وہ چھپ کے بہکائے تو یہ چھپ کے ہدایت کرے، پھر یہ ہدایت کرے، چھپ کے ہدایت کرے۔ اب مسلمانوں کے سروں پر قرآن رکھیے، قسم خدا کی مسلمانوں کے دیکھیے ایمان کو تو آپ تولیے تو ذرا سا کہ پہلے تو ملاوٹ تھوڑی ہوتی تھی، سمجھ گئے، 21-22 کیرٹ بن جاتا تھا، اب 18 ہو گیا ہے اور 16 بھی آ رہا ہے۔ اور کیا آپ نے اب آپ دیکھیے کہ کیا حالت ہے۔ پوچھئے مسلمانوں سے، بھائی مسلمان بتاؤ کیا شیطان ہے؟ کہیں گے جی سرکار ہے۔ ہم نے کہا ہم کہتے ہیں شیطان نہیں ہے شیطان، ہم کہہ رہے نہیں ہے۔ کہیں گے کیوں، آپ کیسے انکار کیتے تھے؟ میں نے کہا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کو، بھائی میں نے شیطان کو نہیں دیکھا۔ اگر آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو بتائیے کہ صاحب میں شیطان سے ملا ہوں۔ اچھا آپ نہیں ملے، آپ کے دادا ملے، آپ کے ابا ملے؟ کہا کوئی نہیں ملا۔ میں نے کہا پھر کیسے شیطان پر ہے یقین؟ بہت توجہ کیجئے گا، پھر کیسے شیطان پہ؟ کہا جناب والا آپ کو نہیں معلوم وہ چھپ کے بہکاتا ہے۔ میں نے کہا یہی تو آپ کا ایمان بتلا رہا ہے کہ بہکانے والا غیب سے بہکا دے تو ایمان رکھتے ہو، اور ہدایت کرنے والا غیب سے ہدایت کر دے تو انکار کرتے ہو۔ یہ متفرق صلوات کو ہٹا کے ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھنا دے۔ اور فرمایا آپ نے یہ ہے ایمان کی منزل، اس پر یقین ہے کہ بہکا دیتا ہے، اور ہادی سے انکار ہے کہ صاحب یہ نہیں ہدایت کرتا ہے۔ تقاضائے عدل یہ تھا کہ اگر وہ چھپ کے بہکائے تو یہ چھپ کے ہدایت کریں، تبھی تو تمہارا ایمان تولا جائے گا نا۔ اگر حاضر و ناظر ہوگا تو ابلیس کہہ سکتا تھا کہ اے پروردگارا ہم تو چھپ کے بہکاتے ہیں، یہ ظاہر بظاہر ہیں۔ خالق نے کہا نہیں، ہم اپنے بندوں کے ایمان کو خود دیکھ لیں گے، چھپ کے جائے گا۔ اب جہاں ایمان ہوگا، جہاں یقین ہوگا، وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ دیکھیے ایک بات آپ لوگوں سے کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا بات ہماری جو ہے وہ سمجھنے کی محتاج ہوتی ہے۔
غدیر کے میدان میں پیغمبر نے جو 6-7 گھنٹے کا خطبہ دیا، سمجھ گئے، اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک تھا بیان، ایک کیا تھا؟ بیان تھا، اور کیا آپ نے، اور ایک تھی دعا. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ بیان اور دعا. بیان کیا تھا؟ سب معلوم ہے. دعا کیا تھی؟ اللہ اس کو دوست رکھے جو اس کو دوست رکھے، اللہ اس کو دشمن رکھے جو اس کو دشمن رکھے، ہے نا. یہ دعا بھی ہے اور بیان بھی ہے. بہت توجہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بیان بھی ہے اور دعا بھی ہے. بہت غور کیجیے گا، بہت غور کیجیے گا. اب آئیے آپ یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا. مشرکین مکہ بیان رسول پر یقین رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ بتائیے. رسول کے بیان پر ان کو یقین تھا نہیں تھا؟ وہ الگ کلمہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے الگ ہے، لیکن رسول کو کہتے کیا تھے؟ صادق. رسول کو صادق کہتے تھے. یعنی بیان رسول کے اوپر وہ کہتے تھے یہ سچ ہے. بہت توجہ کیجئے گا. دیکھیے میں کیا کہنے جا رہا ہوں آپ سے. میں نے کہا نہیں تھوڑے الفاظ میرے اور تھوڑی بات میری بہت آسانی سے آپ کے ذہنوں میں نہیں جائے گی، فکر کی ضرورت ہے. مشرک جو ہیں وہ رسول کی بات کو کہتے تھے یہ صادق ہے، یعنی زبان رسالت پر ان کو بھروسہ تھا. یہ مشرک کی کیٹیگری ہے، یہ مشرک کی کیٹیگری ہے. اب آئیے مباہلے میں کیا ہونا تھا؟ مباہلے میں ہونا تھی دعا. کلام ہو گیا نا. دیکھیے اب ہونی تھی دعا. دعا کے اوپر کس کو یقین تھا؟ عیسائیوں کو، کہ محمد جو دعا کریں گے وہ یقیناً کامل ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی ہے، ہارڈ ہے تھوڑی سی. جو دعا کی بات ہے پیغمبر کی اس پر عیسائیوں کا بھروسہ تھا، اور جو کلام کی بات ہے پیغمبر کی اس پر مشرکوں کو بھروسہ تھا کہ یہ سچ بولتے ہیں. اب غدیر کے میدان میں دعا بھی ہے، کلام بھی ہے. اب اگر غدیر کے میدان میں کلام نہ مانے تو وہ مشرک سے بھی بدتر ہے، اور اگر پیغمبر کی دعا نہ مانے تو وہ عیسائیوں سے بھی بدتر ہے. ایک اور صلوات پڑھ دی محمد والے محمد. اب جب یہاں تک بات لے آیا ہوں نا، کلام اور دعا کی بات ہو گئی ہے، تو 2 جملے اور میں کہہ دوں آپ سے. سمجھ گئے؟ یہ بتائیے جناب مریم تھیں کہاں؟ آپ لوگوں کو تو معلوم ہے نا ماشاءاللہ سے. جناب مریم کہاں تھیں؟ بیت المقدس میں تھی. ادھر سے آئی آواز ابھی بیت المقدس. جب ولادت کا وقت ہوا تو کیا کیا گیا؟ بتائیے کیا ہوا؟ کہا باہر چلو. اچھا یہ بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس. اب قبلہ اول تو آپ کہہ رہے ہیں تو آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، کہہ سکتے ہیں. تو تھی کہاں؟ اللہ کے گھر میں. وہاں سے کیا کیا گیا؟ کہ آؤٹ، باہر چلو مریم. ٹھیک. اس کا مطلب اللہ کے گھر میں ولادت کا معاملہ نہیں ہے. لیکن جب فاطمہ بنت اسد پہنچی
تو ان کے لیے نہ کہ دروازہ بلکہ دیوار میں در بنا کے کہا گیا آ جاؤ اندر. یہ آپ لوگوں نے سب کچھ جانتے ماشاءاللہ سے, یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں, سب جانتے کہ مریم کو نکالا گیا تھا کہ جاؤ باہر جاؤ, یہ کوئی زچا خانہ نہیں ہے. اور فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا تھا. کبھی ریزن آپ نے تلاش کیا کہ ریزن کیا تھا؟ سنا تو سب نے ہوگا بہت دفعہ. ریزن معلوم ہے آپ کو کہ ان کو کیوں کہا گیا کہ ان کے لیے ایگزٹ ہے, باہر چلو, ان کے لیے انٹری ہے کہ اندر آؤ؟ کبھی آپ نے اس کے ریزن کو سمجھا؟ ریزن کو آپ نے جانا اس کے لیے؟ نہیں جانا, نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ ارے یہی تو سب مرحلے ہیں. ہر چیز ڈیٹیل سے نہیں آئے گی لکھ کے, اشارے ہوں گے, اشاروں سے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ خالق کی منشا کیا ہے. کبھی تو فکر کر لیتے کہ آخر مریم کو نکالا کیوں, جو رسول کی کس طریقے سے ماں ہیں, ایک نبی کی ماں ہیں, ان کو نکالا گیا جن کے لیے ایسی عظمت کہ جو معصومہ ہیں, جن کے نام سے سورہ ہے, رہن دیا جاتا, رہن دیا گیا, باہر چلو, باہر نکالیا. اور وہاں جناب فاطمہ بنت اسد, ان سے کہا گیا آؤ اندر. سنیے 2 جملوں میں پورا جواب اس کا. میں نے صرف آپ لوگوں کو اتنی دیر جو 2 دقیقے اس کا مقدمہ بنایا اس لیے چونکہ اہم مرحلہ ہے, آپ کے ذہنوں میں ذہن نشین ہو جائے. یاد رکھیے, اگر عیسیٰ کی پیدائش بیت المقدس میں ہو جاتی تو پھر ان کا عقیدہ اور مضبوط ہوتا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کے گھر سے ملا ہے. وہ سند میں پیش کرتے کہ اللہ کا بیٹا ہے, لہذا اللہ کے گھر سے آیا ہے. مستند ہو جاتی. علی کی ولادت خانہ کعبہ میں کیوں ہوئی؟ کیونکہ خالق کو معلوم تھا ہر ایک اس کو خدا کہے گا, تو جب دنیا خدا کہے تو کہیں یہ خدا نہیں ہے, یہ پیدا ہوا ہے. اس کی ولادت ہوئی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ فاطمہ بنت اسد ہے, تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں خدائی نہیں ہے, یہاں بندگی ہے. یہ ریزن تھا جس کے سبب فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا اور جناب مریم کو نکالا گیا. اور آپ ایک بات اور غور کر لیجئے گا, جب جناب مریم کے اوپر حرف آیا نا, مریم تم تو بہت نیک ہو, تمہارے خاندانی شرافت میں کوئی معاملہ نہیں ہے, سب کل بالکل سب صحیح ہے, لیکن یہ کیا ہے, یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ معصوم تھیں, کنواری تھیں, آغوش میں بچہ آ جائے کسی کنواری کے, بتائیے کیا ہوگا؟ معاشرہ مات ڈالے گا, اتنے طنز تانے دے گا. وہی یہاں پر بھی ہوا کہ جب جناب مریم کی آغوش میں عیسیٰ آئے تو اس کے بعد لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ آغوش میں بچہ کہاں سے آیا, یہ بچہ کیسے؟ کنواری مریم آغوش میں بچہ. اب آپ سب کو معلوم ہے جب وہ لوگ آئے مریم سے بات کرنے کے لیے, مریم سے پوچھنے کے لیے, تو مریم نے کیا کہا؟ گہوارے کی طرف اشارہ کر دیا. ایک ایک لفظ میں غور کیا, مریم نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا. اب جب یہ گہوارے کی طرف گئے تو اب میں کیا کہا یہ نہیں بات کر رہا ہوں, اس بچے نے کیا کیا؟ نہ بولنے کے سن میں بول دیا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے محمد.
دیکھیے اب آپ کو ایک 2 دقیقے آگے ہو جائے گی گفتگو، لیکن نہیں، ایک میسج آپ کو پہنچانا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، اگر مریم کے یہاں بیٹا ہو نہیں تھا تو شادی کر دی جاتی مریم کی؟ اب 2 دقیقے بڑھ جائے گی بات۔ بھئی شادی کیوں نہیں کی مریم کی؟ مریم کی شادی ہوتی اور شادی ہونے کے بعد بیٹا ہو جاتا۔ شادی نہیں کی، بیٹا ہو گیا، کیوں نہیں ہوئی؟ اب کیوں کہے کہ وہ کیسے شادی ہو جاتی، وہ تو معصومہ تھی، معصومہ تھی۔ تو میں نے کہا اگر معصومہ تھی تو کون سی بڑی بات تھی؟ اگر معصومہ تھی تو پروردگار عالم معصوم کو پیدا کر دیتا، کسی اور کو معصوم بنا کے پیدا کر دیتا اور مریم کی شادی ہو جاتی اور عیسیٰ پیدا ہو جاتے۔ اگر معصوم کی تخلیق کے بعد معصوم سے شادی کی جاتی مریم کے، تو پھر علی و فاطمہ کے برابر آ جاتے۔ بھئی مولا فرماتے میری زوجہ معصومہ، تو وہ بھی کہتا میری زوجہ بھی معصومہ، یا مریم یہ کہتی کہ میرا شوہر، فاطمہ کہتی میرا شوہر معصوم، تو مریم بھی کہتی میرا شوہر معصوم۔ لہذا فضائل کی منزل میں مریم کو روکا گیا، لیکن خالق نے کہا کہ اگر ایک نعمت سے محروم کر رہے تو نعمت اولاد عطا کر دے۔ اولاد عطا کر دی پروردگار عالم نے کہ یہ معصومہ ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہ معصومہ ہے۔ لہذا اب جب یہ معصومہ ہے تو اب ان کے یہاں بچہ ہوا، بچے نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب عطا کی اور نبی بنایا ہے۔ ٹھیک، یہ وہیں سے ہو گیا اعلان۔ اب آپ بتائیے، اس کے بعد پوچھئے گا علماء سے، خطباء سے، اس کے بعد ان آنے والوں نے کچھ سوال و جواب کیا؟ بتائیے مجھے، کبھی سنا کسی سے کہ سوالو کیا ہو کہ بھائی ہم کو یہ نہیں معلوم کہ تم کس کے بندے ہو اور کس نے تمہیں نبی بنایا ہے اور کیا کتاب عطا کی؟ ہمیں یہ بتاؤ تم آئے کیسے، ہمیں یہ بتاؤ تمہارے باپ کون ہیں؟ کچھ کہا؟ کچھ بیان ہوا؟ کچھ ملتا ہے؟ جب گہوارے سے آواز سنی، جب گہوارے سے آواز سنی تو پھر اس کے بعد چل دیے، کوئی کوشچن آنسر نہیں۔ ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا اور بہت احتیاط سے جملہ رکھیے گا، مریم کی شادی اس لیے نہیں ہوئی چونکہ معصوم نہیں تھا۔ معصوم کے لیے معصومہ ہے، معصومہ کے لیے معصوم شوہر ہونا چاہیے، معصومہ کے لیے معصوم شوہر ہونا چاہیے۔ میں ایک عظمت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جب معصومہ تھی تو معصوم ہونا چاہیے شوہر۔ اب کسی نے کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، بات ختم ہو گئی، ٹھیک، سب چلے گئے۔ کیسے چلے گا بتائیے؟ ان کو کوشچن آنسر کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہاں تو انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ لوگ یہ پوچھنے آئے نہیں تھے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں نبی ہیں۔ کوئی سوال نہیں۔ بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ جو لوگ آئے تھے اور آنے کے بعد جنہوں نے الزام لگا رہے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بچہ نہ بولنے کے سن میں بولا تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کی ماں معصومہ ہے۔ نہیں، مجھے جو کہنا ہے وہ جملہ سنیے گا آپ لوگ۔ ان آنے والوں نے یہ بتایا کہ اگر کسی کا بچہ، جملہ سنیے گا، سب آپ کے ذہن میں موجود ہے، اگر کسی کا بچہ نہ بولنے کے سن میں بولے تو ماں معصومہ ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اب تاریخ کو ڈھونڈیے کہ کون کون بچے تھے جو نہ بولنے کے سن میں بولے۔ جب ہم نے دیکھا نہ بولنے کے سن میں بولنے والے کی، تو ایک بچہ اور ہے،
وہ کون سا بچہ ہے کہ وہ بچہ ہے کہ جو ابو طالب کا لال ہے. اب میں نے یہاں سے ایک جملہ بدلا ہے, ابو طالب کا لال ہے, نہ بولنے کے سن میں بولا. بھائی میں نے آپ کے سامنے استدلال کیا, سب کے سامنے چینل پر بیٹھ کر کہ بھائی یہی تو وہ سمجھے کہ ماں معصوم آئے. جب ماں معصوم آئے تو نہ بولنے کے سن میں بولا ماں معصومہ, تو علی نہ بولنے کے سن میں بولے تو ماں معصومہ. اور یہ طے کر کے آیا تھا کہ معصومہ کا شوہر معصوم ہوگا. تو اب تم بتاؤ, تم ابو طالب کے ایمان کی بات کرتے ہو, ہم عصمت سے قریب لا کے بات کرتے ہیں. غدر کوئی نہ مچا دے کہ آج مولوی نے 15واں معصوم بنا دیا اور 16واں معصوم بنا دیا. بس جس طریقے سے آپ معصوم خم کہے کہ ان کو معصوم کہتے ہیں, اسی طریقے سے ہم ان کو بتلا رہے ہیں عظمت کی منزل میں, مرتبے کی منزل میں. اور یاد رکھیے گا, ایک جملہ اور کہتا چلا جاؤں آپ کے سامنے. جب ناکہ دیا گیا پیغمبر کو, سن لیجئے ایک جملہ اور, جب ناکہ دیا گیا پیغمبر کو کہ محمد, پیغمبر اسلام کو غار میں کہ ناکہ لے لیجئے, ناکہ لے لیجئے, پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ جب غار میں ناکہ پیش کیا پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ کسی کے ذہن میں موجود ہے نہیں موجود ہے؟ میں تو پوچھتا رہتا ہوں, بتائیے کسی کے ذہن میں موجود ہے؟ کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ فرمایا تھا ہم معصوم ہیں, غیر معصوم کا احسان نہیں لیتے ہیں, قیمت بتاؤ اس کی کیا ہے. ہوئی تھی بات نہیں ہوئی تھی؟ قیمت دے کر اس ناقے کو استعمال کیا گیا تھا. کیوں؟ معصوم غیر معصوم کا احسان نہیں لیتا. پھر جملہ سنیے گا, غار میں جب ناقہ پیش ہوا تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہم معصوم ہیں, غیر معصوم کا احسان نہیں لیتے, لہذا پہلے اس کا معاوضہ لے لو. اب پتا چلا کہ کبھی بھی کوئی معصوم غیر معصوم کا احسان نہیں لے گا. تو اب آپ ہم کو بتائیے کہ جب ابو طالب کا جنازہ جا رہا تھا تو محمد کیا کرتے؟ میرا محسن چلا گیا, میرا محسن چلا گیا. اس کا مطلب جناب ابو طالب نے اتنے احسان کیے معصوم کے اوپر, بس. اور یہ کمال کی منزل ہے جناب ابو طالب کی. اور یاد رکھیے گا, کیوں نہ مرتبہ جناب ابو طالب کا بلند ہو. آج دنیا جس طریقے سے اسلام کو پا رہی ہے, یہ صرف ابو طالب کی اولاد کا کرم ہے. جو دین بھی بچا ہوا ہے, شریعت بھی بچی ہوئی ہے, کتاب بھی بچی ہوئی ہے. عزاداران امام مظلوم, بس سب کے ذہنوں میں موجود ہے تاریخیں, دن, مراحل. آج 2 محرم ہے. جب ولید کے دربار سے پیغام پہنچا کہ حسین کو دربار ولید میں بلایا گیا ہے, تو میرے مولا اسی وقت سمجھ چکے تھے کہ معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. امام حسین مسجد سے اٹھ کر گھر گئے اور اس کے بعد بنی ہاشم کو لیا, دربار ولید میں پہنچے. اور آنے کے بعد بات ہوئی, اس کی خبر مرگ سنائی گئی کہ مر گیا ہے اور یزید بیٹھ گیا ہے, بیعت کی. عزاداران امام مظلوم, وہ سارے مرحلے میں نہیں بیان کر رہا ہوں, میں 2 جملے آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں. ان جملوں کا احساس دلا کے آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ماں کو پرسا دیجئے. سب باتیں ہو گئیں. بنی ہاشم نے کس طریقے سے دربار میں پہنچ کر ولید سے کہا تیری کیا مجال, مروان بیٹھا ہوا تھا, تیری کیا مجال کہ تو حسین کے سر کو قلم کرے. امام حسین آئے,
اب ملتا یہی ہے کہ حسین نے آ کر جناب زینب سے کہا زینب اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، سامان سفر تیار کرو۔ یہ جملہ کہا، اس کے بعد امام حسین گھر سے نکلے، روضہ رسول پہ پہنچے، روضہ رسول سے اٹھے ماں کی قبر کے اوپر پہنچے، ماں کی قبر سے اٹھے حسن کے مزار پر آ گئے، پوری رات یہی انداز اختیار کیا ہے۔ عزاداروں، تم لوگ برابر ذاکرین سے یہی تو سنتے ہو نا کہ امام حسین جب گئے تو ماں کی قبر پر جا کر یہی جملہ کہا، اماں کل سے ہم نہیں آئیں گے، چراغ نہیں جلا سکیں گے۔ یہی جملہ تو ذاکرین سے سنتے ہو نا۔ صحیح بات ہے، ہوگا چونکہ ہمارے بزرگ ذاکرین اس وقت سے اب تک یہی جملہ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم نے فکر کی اور اپنے قلب کو ملا کر کوشش کی سوچنے کی تو مجھے لگا کہ ماں بیٹے کی جتنی محبت تھی اس محبت کے تقاضے کے بعد حسین اماں کی قبر کے پاس بیٹھے ہوں گے، اماں ہم جا رہے ہیں، اماں ہمیں آپ سے روز گفتگو کر کے جو تقویت ملتی تھی، اے اماں ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ اماں اگر آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا انداز رہا تھا، کیا انداز تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں اتنی بڑی تعداد میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اور جو بیٹے ہیں ان سے بھی بات کر لیجئے گا۔ دیکھیے ایسا ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ وہ ایسا رشتہ ہوتا ہے، اور ماں کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو بیٹے کے چہرے کو پڑھتی ہے۔ ماں کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو بیٹے کے چہرے کو پڑھ لیتی ہے۔ آپ غور کر کے بتائیے گا، میں سمجھتا ہوں سارا مجمع میری تائید کرے گا۔ بیٹا پریشانی کے عالم میں گھر کے اندر داخل ہوا، جیسے ہی ماں نے بیٹے کو دیکھا، بیٹا کوئی پریشانی ہے؟ ابھی بیٹے نے زبان بھی نہیں کھولی تھی، ماں نے پڑھ لیا کچھ پریشان ہے۔ ماں نے پڑھ لیا تو ماں کے اندر وہ قوت ہوتی ہے، وہ علم ہوتی ہے کہ دور سے پہچان جاتی ہے۔ اب عزادارو تم بتاؤ کہ جب حسین قبر فاطمہ پہ پہنچے ہوں گے، اماں ہم جا رہے ہیں، اور حسین کی اس مصیبت کو پڑھا ہوگا، ہائے میرا بچہ، جزاکم اللہ۔ ماں پہ کیا گزری ہوگی میں نہیں بیان کر سکتا، کیا عالم ہوا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں بیٹے کو ماں سے بڑی قوت ملتی ہے، بیٹا ماں سے بڑی تقویت پاتا ہے، بیٹا اس کی قوت اس کی ماں ہوتی ہے۔ عزادارو، اور سب کو معلوم ہے کہ ماں کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی سب ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ عجب نہیں، حسین قبر کے پاس بیٹھ گئے ہوں گے، اماں ہم کربلا جا رہے ہیں، اماں آپ بھی کربلا چلیے، اماں مجھے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا پڑے گی، اے اماں آپ بھی کربلا چلیے، آپ کا وجود قوت دے دے گا، اے اماں مجھے اصغر کے گلے سے تیر نکالنا پڑے گا، اے اماں مجھے قاسم کا پامال لاشا اٹھانا پڑے گا، اے اماں مجھے عباس کے بازو اٹھانا پڑے گا، اے میری اماں ارے آپ بھی کربلا چلیے۔ عجب نہیں ماں نے آواز دی، اے میرے لال حسین آگے آگے تم چلو۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ایک پہلو یہ ہے، میں نے کہانی دیکھی، میں کانفیڈنس نہیں ہوں، میں عقیدت کے طور کے اوپر یہ جملے کہہ رہا ہوں، کتاب میں نہیں پڑھا ہے۔ ایک پہلو تو دیکھی یہ ہے
ایک پہلو تو یہ کہ ہو سکتا ہو امام حسین نے کہا ہو اماں آئیے، اماں چلیے، اماں بڑی مصیبتیں ہیں، وہاں آپ کا وجود ہمیں تقویت پہنچائے گا، ایک تو پہلو۔ اب دوسرا پہلو آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، کیا ہوا ہو، کیا ہوا ہو۔ اب میں بات بتاؤں آپ سے، دیکھیے کیونکہ میں ان مناہل کو لے کے سامنے آ جاؤں۔ ایسا ہے کہ جب آپ کبھی زیارت کرنے کربلا کی گئے ہیں یا مدینے کی زیارت کرنے گئے ہیں، سچ بتاؤ تم کربلا اور نجف زیارت پہ جاتے ہو نا؟ سب کہیں گے جاتا ہوں۔ جب جاتے ہو اور تم وہاں سے رخصت ہوتے ہو تو کرتے کیا ہو؟ ابھی متوجہ نہیں ہوا؟ عزادارو جتنے زائر بیٹھے ہیں تم لوگ احساس کر لینا، اگر آنسو رک جائے تو روک کے دکھا دینا، آنسو روک نہیں۔ جب حرم سے نکلتے ہو کہ اب رخصت ہو رہے تو زری پہ مڑ مڑ کے دیکھتے ہو، مولا پھر بلائیے گا، مولا دوبارہ آنا نصیب ہو، مولا بار بار بلائیے گا، تم دعا کرتے جاتے ہو۔ اب بتاؤ جب حسین ماں کے زری روزے کے سامنے جا رہے ہوں گے تو ان کو معلوم تھا دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اے اماں خدا حافظ، ماں نے بے قراری دیکھی، قبر کو چھوڑ دیا، اے حسین ہم تمہارے ساتھ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بس آپ کی گریہ کی صدائیں بلند ہو گئیں، مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کیا عالم رہا ہوگا۔ بس ماں نے جو بچے کی پریشانی کے عالم کو دیکھا کہ میرا بچہ بے قرار ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے، ماں اب مدینے میں رکی نہیں، کمر کو تھاما، قافلے کے پیچھے پیچھے چل دی، قافلے کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ عزاداران امام مظلوم آج 2 محرم ہو گئے۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن یہ قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا۔ عزاداران امام مظلوم 2 محرم کو یہ چلتا ہوا حسین کا وفادار گھوڑا رک گیا۔ امام حسین نے گھوڑے بدلے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد، نہیں آگے بڑھتا۔ بلایا لوگوں کو، اس کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شت فرات کہتے ہیں۔ حسین نے پوچھا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں اس کا ایک نام اور ہے۔ کہا وہ کیا نام ہے؟ کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس جیسے ہی حسین نے یہ لفظ سنا کہ بس عباس بس علی اکبر، ہماری تخلیق اسی زمین کے لیے ہوئی ہے، ہم یہیں خیمے لگائیں گے، ہم یہیں بستی بسائیں گے۔ ہاں عزادارو اب قافلہ رک چکا ہے۔ جناب زینب نے جلدی سے حسین کو بلوایا، جاؤ میرے بھائی حسین کو بلا کے لے کے آؤ۔ حسین گئے، کہا بہن آپ نے بلایا ہے؟ کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ بھیا یہ کس زمین کا نام کیا ہے؟ اے بھیا جب سے وہاں قافلہ رکا ہے دل بیٹھا جاتا ہے۔ کہا حسین نے کہا بہن اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی زینب نے نام سنا ایک دفعہ کہا بھیا یہ نام تو سنا سنا سا لگتا ہے، یہ ماں نے سنا ہے۔ ایک دفعہ کہا بھیا یہی تو وہ نام ہے جو اماں سنتی تھی تو رونے لگتی تھی۔ حسین نے آواز دی زینب یہی وہ زمین ہے جہاں مجھ میں اور تم میں جدائی ہوگی۔ اے حسین نے آواز دی اے زینب یہاں ہم بستی بسائیں گے، یہیں ہمارا خون بہے گا۔ بس مجلس ختم ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی۔ چند جملے مصائب کے بچے ہیں، بی بی کو پرسہ دیجئے گا۔ بی بی ہیں دیکھیے قافلے کے ساتھ ساتھ ہیں، بی بی قافلے کے ساتھ ساتھ سرزمین کربلا پہ آ گئی۔ عزاداران امام مظلوم ایک جملہ آپ سے کہتا چلوں، آپ لوگ برابر ذاکرین سے سنتے ہیں نا کہ کبھی جناب زینب آئیں حسین کے پاس، بھیا بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اپنا حال دل کہہ گئیں۔ امام حسین نے کیا کیا؟
سوا یہ کہ دل افسردہ ہوا. کبھی جناب رباب آئیں کا اصغر تڑپ رہا ہے. بیویاں آتی تھیں حال دل حسین کے سامنے بیان کر کے چلی جاتی تھی کہ آقا تڑپ رہا ہے. اب سچ بتاؤ, جب بیویاں اپنا حال دل حسین سے بیان کرتی تھی نا تو بیویوں کا دل تو ہلکا ہوتا تھا نا, لیکن حسین کا دل بھاری ہو جاتا تھا. حسین کیا کریں, حسین کا دل تو بھاری ہے, یہ اپنا حال دل کس کو سنائیں. بس عزادارو, ماں کو اسی وقت کا بڑا خیال تھا. ماں پشت خیمہ بیٹھ گئی تھی. اے میرے حسین, جب تمہیں حال دل سنانا ہو ہمارے پاس آ جانا. حسین پشت خیمہ پہنچے, ماں کے زانو پہ سر رکھا. اے اماں, میرا ذکر تڑپ رہا ہے, سکینہ بے قرار ہے, حسین حال دے. اے بیٹا, میرے بابا کا دین ہے, صبر کرو, فتح تم.